اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت کرتے کرتے منافقین کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنے خیال میں وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، کیونکہ آخر کار اس منافقت کا وبال انہی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ آخرت میں دردناک عذاب، دنیا میں ذلت کا عذاب اور منافقت کا ظاہر ہو جانا، یہ سب دنیا کے عذاب ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اطلاع دے دی، جس کی وجہ سے ان کی بڑی ذلت رسوائی ہوئی اور آخرت میں دردناک عذاب بھی تیار ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کی منافقت کو قرآن میں بیان کر دیا تو ان کی منافقت بالکل ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، جس سے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے باوجود اس احساس سے بھی محروم ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کا وبال ان پہ پڑنے والا ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، مسلمانوں کو ظاہر میں دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور ان کو بھی اس سے محفوظ کر رہا ہے، اور ان کو قرآن میں بتا بھی دیا کہ یہ منافق جو ہیں تمہیں ایسے دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس سے ان کی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، دھوکہ دہی اور مکر و فریب کرتے کرتے انسان آخر کار احساس اور شعور سے ہی محروم ہو جاتا ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں بس۔ چنانچہ ان منافقین کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ چلاکیاں شروع کی اور دنیا کی ہوس کی وجہ سے ہر کام میں دنیا کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ان کی مت ہی ماری گئی، جیسے کہتے ہیں نا مت ہی ماری گئی، ان کی مت ہی ماری گئی اور وہ احساس و شعور سے ہی محروم ہو گئے۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کسی قسم کی چلاکی نہ کریں، ہوس اور لالچ کی تباہ کاریوں کو دل سے محسوس کریں کہ ہوس، لالچ کتنے بڑے بڑے فساد برپا کرتی ہے۔ ہوس نے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یعنی لالچ کو ختم کر دے اور ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آج گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپس میں نفرت ہے، لالچ ہے، اصل بنیاد تو لالچ ہے۔ لالچ کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، آدمی ہر ایک سے نفرت کرتا ہے۔ تو ایمان والوں سے بھی محبت کریں، اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کی محبت کو بڑھائیں، اللہ کو اپنے دل میں اتاریں۔ اللہ جب دل کے اندر آئے گا تو تب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تب آپ کو دین کے کاموں کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرمائے۔